اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تراویح کے احکامات کے بعد اب کچھ بات ہم صفوں پر کریں گے، صف بنانے کی فضائل، اہمیت اور طریقے پر۔ یہ براہ راست رمضان المبارک کا موضوع تو نہیں ہے، لیکن رمضان میں چونکہ لوگوں کی اکثریت الحمدللہ نماز تراویح میں شرکت کے لیے جاتی ہے، ان میں خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، تو خواتین کو چونکہ مسجد سے ایک عرصہ تک دور رکھا گیا بر صغیر میں، تو اس لیے مسجد کے آداب اور نماز بعد جماعت کے احکامات کا پتہ نہیں ہوتا، اسی لیے صف بنانے کا بھی پتہ نہیں ہوتا، تو اس میں بہت ہی عدم اعتدال پایا جاتا ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں گی کہ صف بنانے کے معاملے میں ہمارے بھائی بھی یعنی مرد حضرات بھی عام طور پر عدم توجہ کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی لیے مجھے مناسب معلوم ہوا کہ نماز تراویح کی اہمیت کے فوراً بعد صفوں کے احکام بھی بتا دیے جائیں۔ تو دیکھیے، پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ نماز بعد جماعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو کیا عورتیں تو کیا مرد، ان کے احکامات ایک ہیں۔ عورتیں بھی اسی طرح صف بنائیں گی جس طرح مرد بناتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ ہی یہ فرق کہیں بیان ہوا ہے۔ یہ قطعی غلط فہمی پائی جاتی ہے جسے آپ کو دور کرنا ہوگا۔ جب نماز بعد جماعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو صف اسی طرح بنائی جائے گی جیسے مرد حضرات بناتے ہیں۔ تو عورتوں کے تو الگ حصے ہوتے ہیں اب الحمدللہ، تو وہ اپنے حصوں میں صف بنائیں گے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے مردوں کی صف بنا کرتی تھی، صفیں بنتی تھی، پھر بیچ میں بچوں کی صفیں آ جاتی تھی اور اس کے بعد عورتوں کی۔ تو اب تو علیحدہ حصے ہیں اور سہولت ہے اور پردہ ہے الحمدللہ۔ تو دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی صفوں کو برابر کرو، بلا شک و شبہ صفوں کا برابر کرنا نماز کے قائم کرنے میں سے ہے، یعنی نماز کے قیام کا حصہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 723 ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 433 ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صفوں کو سیدھا کرو، کیونکہ صف کو سیدھا کرنا نماز کے حسن میں سے ہے، یعنی نماز کی خوبصورتی کا حصہ ہے۔ صحیح بخاری کی 722 نمبر حدیث، صحیح مسلم کی 435 نمبر حدیث۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صفوں کا سیدھا کرنا بھی نماز کے قائم کرنے میں داخل ہے۔ تو نماز قائم کرنے میں جو اللہ نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ، تو اس کے جو ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے صفوں کا سیدھا کرنا۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو ایسے برابر کرتے گویا ان کے ساتھ تیروں کو برابر کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ کتنی اہم بات ہے، یہاں تک کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صفوں کا سیدھا کرنا سمجھ لیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے لیے کھڑے ہوئے اور تکبیر کہنے کو تھے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا تھا، خود نہیں نکلے ہوئے تھے، سینہ تھوڑا آگے بڑھا ہوا تھا۔ تو فرمایا آپ نے، اپنی صفوں کو برابر اور سیدھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تم میں اختلاف ڈال دے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 436 ہے۔ اب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، اس طرح سیدھی کراتے تھے گویا تیروں کے ساتھ سیدھا کر رہے ہیں۔ تو اس کی وضاحت میں کہتے ہیں جو محدثین ہیں کہ گویا ایک کنارے سے صف کے تیر چلایا جائے تو وہ بالکل سیدھا دوسری طرف پہنچ جائے بغیر کسی کو ٹچ کیے، اس قدر صفوں کو سیدھا کرنے کا اہتمام کرتے تھے۔ اور خالی سینہ ایک بندے کا آگے بڑھا ہوا ہے تو آپ پیچھے کرا رہے ہیں، یہاں تو پورے بندے ہی آگے پیچھے ہوتے ہیں، اور آپ نے اس کا بوال کیا بتایا، تمہارے اندر اختلاف بڑھ جائے گا۔ اسی لیے تو آج ہم اتنے رنگوں میں، اتنے گروہوں میں بٹ گئے ہیں۔ انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفیں ملی ہوئی رکھو، کندھے سے کندھا، قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہوا کرو، اور صفوں کے درمیان نزدیکی کرو، دو صفوں میں اتنا فاصلہ مت چھوڑو کہ وہاں ایک اور صف کھڑی ہو سکے، اور گردنیں برابر رکھو، جیسے فوجی کھڑے ہوتے ہیں، گردنیں برابر رکھو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً میں شیطان کو دیکھتا ہوں جو صف کے شگافوں میں اس طرح داخل ہوتا ہے گویا کہ وہ بکری کا سیاہ بچہ ہے، یعنی بکری کے بچے کے سائز کا بن کر وہ صفوں کے شگافوں میں داخل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو پھر شیطان کو کیسے روکنا ہے؟ صفوں کو برابر کر کے۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 667 ہے، اور امام ابن حبان نے اسے الموارد میں بیان کیا اور حدیث نمبر 387 ہے۔ ابن خزیمہ نے بھی اسے روایت کیا اور حدیث نمبر 1545 ہے۔
نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف چہرہ کر کے فرمایا، لوگوں اپنی صفوں کو سیدھا کرو، لوگوں اپنی صفیں درست کرو، لوگوں اپنی صفیں برابر کرو، اللہ کی قسم یا تو تم ضرور اپنی صفیں سیدھی کرو گے یا پھر اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف اور پھوٹ ڈال دے گا۔ اور پھر تو یہ حالت ہو گئی کہ ہر شخص اپنے ساتھی کے کندھے سے کندھا، گھٹنے سے گھٹنا، ٹخنے سے ٹخنا چپکا دیتا تھا۔ یہ ابی داؤد کی حدیث ہے، نمبر 662 ہے۔ ابن حبان نے الموارد میں سے روایت کیا، نمبر 396 ہے۔ سنن کبریٰ میں نسائی نے روایت کیا، جلد اول میں نمبر 287 ہے۔ ابن خزیمہ نے اسے روایت کیا اور نمبر 160 ہے۔ دارقطنی نے اسے روایت کیا پہلی جلد میں، اس کا نمبر 283 ہے۔ دیکھا آپ نے کہ اگر تم صفیں سیدھی نہیں کرو گے اللہ تمہارے درمیان پھوٹ اور اختلاف ڈال دے گا۔ اقبال کہتے ہیں نا، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، صفیں کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ صف قائم کرنے کی جس میں ہمت نہیں ہے وہ باقی کیا کرے گا، کیونکہ صف قائم کرنے کے لیے سیدھا ہونا پڑتا ہے نا دوسروں کے ساتھ، تو اتنا ڈسپلن نہیں ہے تو باقی کام کیسے ہوں گے؟ ڈسپلن کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفوں کو سیدھا کیا کرو کیونکہ میں تمہیں پس پشت بھی دیکھتا ہوں۔ سیدنا انس کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص صفوں میں اپنا کندھا دوسرے کے کندھے سے اور اپنا قدم دوسرے کے قدم سے ملا دیتا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور اس کا نمبر 725 ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تاکید کر رہے ہیں کہ بار بار یہ بات آ رہی ہے۔